الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم سب کا دنیا سے جانا تو یقینی بات ہے۔ تو جب یہ بات یقینی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے عالم آخرت میں جانا ہے، تو پھر دو چیزوں کی فکر ہم سب کر لیں اپنے بارے میں۔ تمام مسلمان دو چیزوں کی فکر فرما لیں۔ ایک فکر تو یہ کہ جیسے دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ساری سہولت کی چیزیں موجود ہوں، اچھا بستر ہو، اچھا مکان ہو، اور اچھا کاروبار ہو، اچھی سواری ہو، یہ ساری ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے اور اسی کے گرد ہماری ساری زندگی گزرتی ہے محنت کرتے ہوئے۔ تو اس سے زیادہ ہمیں اس چیز کی فکر ہو کہ ہماری جو قبر ہے اس میں ہمیں یہ سہولتیں ساری کی ساری میسر ہوں اور یہ ساری سہولتیں ہمیں وہاں بھی ملیں، قبر کے اندر بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری قبر میں ہمیں جنت کا بستر ملے، قبر کے اندر ہمارے روشنی ہو، وہ بالکل قبر میں کوئی سانپ بچھو نہ ہو اور تکلیف دینے والی چیزیں نہ ہوں۔ تو جیسے ہم دنیا کے لیے سہولیات کی فکر کرتے ہیں تو بالکل اس سے زیادہ ہمیں اپنے قبر اور آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جو کافر لوگ ہیں نا، ان کا تو یہ عقیدہ مر گئے تو بس ختم ہو گئی، لیکن ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل بات شروع ہو جاتی ہے جی، مرنے کے بعد اصل بات شروع۔ اس چیز کی فکر میرے بھائیو بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کو فرمایا، آؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھاؤں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر ایک جگہ چلے گئے جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا تھا، لوگ اپنی فالتو چیزیں وہاں پھینکتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا، دیکھو اے میرے صحابہ، یہ جو تمہیں آج کپڑے، ٹاکیاں، چھیتڑے تمہیں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اچھے اچھے لباس تھے جس کو بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے بنوایا، اور آج دیکھو ہوائیں نے ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر حضور پاک نے وہاں اس روڑی کے اوپر کچھ کھوپڑیاں دیکھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کھوپڑیاں تمہاری طرح یہ بھی کبھی بڑے سمجھدار تھے اور بڑے بڑے سوچنے والے تھے، اور آج دیکھو ان کی کھوپڑیاں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر حضور پاک نے فرمایا، یہ گندگی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ لوگوں کے اچھے اچھے کھانے تھے جس کو بڑی محنت کے ساتھ وہ بناتے تھے، تیار کرتے تھے، کھاتے تھے، اور آج اپنے آپ کو بچا کے یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی ایک ایک چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ پھر حضور پاک نے فرمایا، جو رونا چاہتا ہے وہ اس حالت پر روئے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، جس کے لیے ہم 60-70 سال کی زندگی لگا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے مرتے ہیں، کھپتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ اللہ کے احکامات کی فکر ہے، نہ اپنی قبر آخرت کی فکر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے دنیا کی حقیقت، جس پر تو صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر ہم زور زور سے رونا شروع ہو گئے، اس حالت پہ ہم زور زور سے رونا شروع ہو گئے۔ ایسے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے یہ جن کا ہے، اس وقت ان کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے ان کے ہاں، اگر قیمت ہوتی تو اس کو پھینک دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل اسی طرح جیسے اس بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، اس کی اس کے گھر والوں کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، تو دنیا کی بھی اللہ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دنیا میں رہنا برا نہیں ہے، لیکن دنیا میں کھپانا اپنے آپ کو برا ہے۔ جیسے میں نے آج جمعے پر بھی جو یہاں ساتھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں نے گزارش کی کہ بھئی گھروں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں آ کے نماز پڑھیں، کیونکہ جدھر ہم دیکھتے ہیں جدھر بیٹھتے ہیں بس دنیا ہی کی باتیں ہیں، دنیا کی چیز، ایسے لگتا ہے کہ مسلمان نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کی فکر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ویسے بندے کا دل مانتا نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، حتیٰ کہ جنازے پر بھی کھڑا ہونا بندہ پھر بھی نہیں مانتا، لیکن موت کبھی بتا کے نہیں آتی۔ کیوں جی؟ کبھی بتا کے آتی ہے؟ وہ آج سے بہت عرصہ پہلے نا یہاں سیلاب آیا تھا، ایک بہت بڑا سیلاب ہمارے ملک میں آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ ان کے علاقے میں سیلاب آیا تو
وہ بھاگ کے نا درخت پہ چڑھ گیا، کافی اونچا درخت تھا، اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان کی جہاں بیٹھا اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہیں ڈنگ مارا اور بندہ درخت کو اوپر ہی مار گیا۔ مطلب یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے ابھی مرنا نہیں ہے، میں نے ابھی یہ بھی ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، لیکن موت آ کے ان سارے ارادوں کو اور سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تو ہم مسلمان بھائیوں، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اسی وجہ سے دیکھا گیا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کا چہرہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے میرے بھائی، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو جیسے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے، تو اعمال کے لیے بھی بھاگ دوڑ کریں۔ یہ میرا مقصد ہے بات بتانے کا۔ کوئی بھی نیک عمل کا موقع ہمیں مل جاتا ہے اس کو ضائع نہ کریں، فوراً اس میں شامل ہو جائیں۔ مکمل کر سکتے ہیں تو مکمل کر لیں، اگر مکمل نہیں کر سکتے تو اس نیک عمل میں شامل ہی ہو جائیں، شریک ہی ہو جائیں، اپنا حصہ ہی ڈال دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو اپنے خاندان میں دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لو کہ کتنے لوگ تمہارے اندر تھے اب نہیں ہیں، پھر بات کچھ سمجھ آئے گی۔ جب ہمارے استاد قاری خبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، یقین کریں ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے صحت مند عالم دین دنیا میں اتنا کام کر رہے ہیں، اچانک خبر آئی، یہ دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے تعلق والوں میں دیکھ لیں، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ یار وہ بھی ایسے ہی تھے نا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قبرستان میں چلے جائیں، تھوڑا وہاں چکر لگا لیں، قبروں کی تختیاں پڑھ لیں، وہاں دیکھ لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، تو اس سے بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو ایک تو میرے بھائیو اس چیز کی ہمیں فکر ہو، اس چیز کی ہمیں فکر ہو۔ دوسری فکر اس بات کی ہو کہ یار دنیا میں میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بیماری لگے، کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا، کوئی بندہ نہیں چاہتا یار میرے جسم میں زخم ہو، سوئی چبھے، مجھے کانٹا چبھے، تکلیف ہو، کیونکہ ہر بندہ اپنے جسم کو راحت دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ حدیث میں دعائیں یہی سکھائی گئی ہیں جس سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب میرے بھائی مجھے بتائیں، دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں نا، لیکن بندہ جتنا بھی چاہ لے، اللہ نے دنیا بنائی اس طرح کیا ہے کہ یہاں پر غمیاں، خوشیاں، پریشانیاں، بیماری سے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو اس سے زیادہ میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کی فکر ہو کہ یار قبر میں مجھے تکلیف نہ ہو، سانپ بچھوؤں کے ڈنگ مجھے نہ کھانے پڑے قبر میں آپ، کیونکہ یہاں پر تو سہارا دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، حوصلہ دینے والے، ہمت دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قبر میں کون سہارا دے گا؟ قبر میں کون تسلی دے گا؟ یہاں تو ماں بھی سہارا دیتی ہے، باپ بھی دیتا ہے، بھائی رشتہ دار بھی دیتے ہیں، جی برے وقت میں ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن قبر میں کون ہمارے ساتھ آئے گا، کون ہمیں تسلی دے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ میرے بھائی، قبر میں تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اسی دنیا میں میں اور آپ یہ کوشش فرما لیں، سارے مسلمان کوشش فرما لیں کہ یار میں دنیا میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم پر کوئی تکلیف آئے، تو اس سے زیادہ میری فکر یہ ہو کہ یار قبر میں مجھ پر تکلیف نہ آئے۔ اور وہ کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ وہ تبھی ہوگا جب ہم پر اس وجود کو، اپنے اس جسم کو اللہ پاک کی عبادت میں لگا دیں گے، تھکا دیں گے، کھپا دیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسے کئی واقعات دنیا میں میرے بھائیوں پیش آئے کہ کسی وجہ سے قبر کھلی، یعنی دیکھا گیا کہ بندہ ماشاءاللہ صحیح یہ سالم ہے، یعنی صحیح سالم ہے، جسم بالکل محفوظ ہے، کفن بھی۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں کھپایا، لگایا، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکایا، یہ وہ جسم ہے۔ اور کچھ جسم وہ ہیں جو ابھی شیشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے میر ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے کہ ہم مصر میں جب گئے نا، وہاں عجائب گھر میں دیکھا جہاں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو اور بھی انہوں نے کافی پرانی لاشیں نا محفوظ کی ہوئی ہیں، شیشوں میں بند ہیں، دوائیاں لگاتے ہیں لوگوں کو دکھا کے، ٹکٹ پہ پیسے لے کے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حنوط شدہ لاشیں ہیں اور شیشوں میں بند ہیں، لیکن کچھ کے ہونٹوں میں کیڑے پھر رہے ہیں، کچھ کے ناک میں، کچھ کی یہ گال جو ہوتی ہے اس کے اندر، کچھ کی آنکھوں میں۔ تو حالانکہ ان کو دوائیاں لگاتے ہیں، وہ شیشوں کے اندر محفوظ ہیں، لیکن یہ وہ جسم تھے میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی دنیا میں کی، اور شیشوں کے اندر بھی وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بھائیوں حقیقت بات ہے، تو ان دو چیزوں کی فکر میرے بھائیوں اگر ہمیں لگ جائے نا انشاءاللہ، پھر ہماری کبھی بھی نماز میں، عبادت میں، اللہ کے احکامات میں سستی نہیں ہوگی۔ باقی رہ گئی بات دنیا کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنی ساری فکریں آخرت کو بنا لے، اللہ اس کی دنیا کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یقین کریں ہمیں لوگ ملتے ہیں، کل میں نے ایک بھائی کو دعوت دی تو اس نے کہا میں جمعے سے نماز شروع کروں گا۔ اتنی پریشانیاں، اتنے تکلیفیں لوگوں کے گھروں میں، یعنی سکون کا نام ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت کو بلا دیا ہے، آخرت کو
تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نا تم اپنی ساری فکر آخرت کے لیے بنا لو، اللہ تمہاری دنیا کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے، دنیا کے مسئلے اللہ حل کر دیں گے۔ میرے بھائی یہ دو باتیں آج کے درس میں نے عرض کرنی تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام اہل اسلام کو، آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔